بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 26 سے ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ ہم نے جن سے انسان کو پیدا فرمایا، کیونکہ نوع بشر کے والد باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کے ظاہر ہونے اور آنکھوں کے اس کا ادراک کرنے اور بعض کا بعض سے انس کرنے کی وجہ سے اس کا نام انسان رکھا۔ اچھا، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ آنکھوں سے ادراک کرنے یعنی اس کو سمجھنے پانے سے، اور بعض کا بعض سے انس کرنے کی وجہ سے انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرا انسان مانوس ہوتا ہے، وحشت اس سے دور ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو لفظ ہے وہ کس سے بنا، وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے ایک معنی، بعض لوگوں نے کہا کہ انسان نسیان سے بنا، یعنی بھول جانے والے کا نام انسان ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انس سے بنا ہے، یعنی انسیت و انست والا، جس سے دوسرے کو تسلی حاصل ہو، انست حاصل ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں نسیان کی وجہ سے انسان کہا، کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، جیسا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور پھر بھول گیا۔ عہد جیسے میثاق کا ہے، میثاق ربوبیت، ساری کائنات اقرار کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، پھر یہاں آ کر انسان اس عہد کو بھول گیا، پھر انبیاء کے ذریعے اللہ نے اس عہد کو یاد دلایا۔ من صلصال، ایسی خشک مٹی جس سے ٹھیکری بنائی جائے اور وہ آواز دینے لگے۔ مٹی پک کر سوکھ کر سخت ہو جائے اور ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے اور گرنے پر اس کی آواز آئے، اس کو صلصال کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صلصال وہ عمدہ اور پاک مٹی ہے، جب اس میں پانی داخل ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، یعنی مٹی نرم ہو کر پانی کو قبول کر کر جدا ہو جاتی ہے، اس مٹی کو صلصال کہتے ہیں۔ اور جب اس کو حرکت دی جائے تو وہ آواز دیتی ہے، اس سے آواز آتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں صلصال اس سے مراد بدبودار مٹی ہے۔ فرماتے ہیں یہ صل اللحم اور اصل لحم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گوشت بدبودار ہو گیا۔ عربی لفظ ہے یہ، اس کے معنی بدبودار ہونے کے آتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 400۔ حمأ سے مراد ایسی مٹی ہے جو پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے سیاہ متغیر ہوتی ہے۔ جو مٹی پانی کے قریب ہوتی ہے، پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے کالی ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتی ہے، اس کو حمأ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ صلصال کی صفت ہے، صلصال موصوف، حمأ اس کی صفت ہے۔ مسنون ایسی مٹی جس کی کوئی صورت بنائی گئی ہو، جس کی کوئی شکل بنائی گئی ہو، اس کو مسنون کہتے ہیں۔ یہ سنت الوجہی سے مشتق ہے۔ ابتدا میں مٹی تھی، پھر اسے پانی کے ساتھ گوندا گیا تو طین بن گئی، تو یہ نون، طین کے معنی مٹی۔ پھر کچھ مدت پڑی رہنے کے بعد حمأ وہ مٹی سیاہ مٹی بن گئی، پھر اس کا خلاصہ نکالا گیا تو وہ سلالہ بن گئی، پھر اس کی ایک صورت بنائی گئی، اس کی ایک شکل، ایک ہیئت بنائی گئی تو وہ مسنون بن گئی، پھر خشک ہوئی تو صلصال بن گئی۔ مجاہد فرماتے ہیں مسنون بدبودار اور متغیر مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ سننت الحجر علی الحجر سے مشتق ہے، جس کا مطلب پتھر کو دوسرے پتھر کے ساتھ بجانا، کریدنا۔ جو چیز پتھروں کو رگڑنے سے بہتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، اس لیے اسے سنین کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں مسنون کا معنی مصبوب ہے، یعنی پس وہ پگھلے ہوئے جواہر کی طرح ہے جنہیں قوالب میں، جسموں میں ڈھالا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 400۔ یہ سنہ سے مشتق ہے، سنہ یا سنو، جس کا معنی انڈیلنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سننت الماء، میں نے پانی کو انڈیلا، ڈالا، گویا لیس دار اور سیاہ مٹی سے انسانی ڈھانچے کو تیار کیا گیا، جو پہلے کھوکھلا تھا، پھر وہ مٹی خشک ہو گئی، حتیٰ کہ جب اسے ٹھیکرا بنایا گیا، اس مٹی کا ٹھیکرا یعنی ٹھیکری بن گئی تو وہ بجنے لگی، پھر اس پر مختلف تغیرات، اس پر مختلف تبدیلیاں واقع ہوئی، حتیٰ کہ اسے برابر کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آیت نمبر 27 سے ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن کو پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر تھا، اب جن کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ والجان پر الف لام جنس کا ہے، جیسا کہ انسان پر الف لام جنس کا تھا، یعنی نفس انسان، جن سے انسان کو ہم نے کھن کھناتی ہی مٹی سے پیدا کیا، اور جن سے جنات کو، جن کو ہم نے سے پہلے یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ یعنی جن سے جن مراد ہے، کوئی خاص جن مراد نہیں ہے بلکہ جنس مراد ہے، کیونکہ جب ایک شخص سے مختلف افراد ہوں اور اس فرد واحد کی تخلیق ایک مادے سے ہو تو گویا وہ تمام افراد اسی ایک مادے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الجان ابو الجن، یعنی جنوں کا باپ، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ جان کون ہے؟ جن وہ ابلیس ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 400۔ جن سے مراد یہاں ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ الجان ابو الجن ہے اور ابلیس ابو الشیطان ہے۔ یعنی جان کون ہے؟ جنات کا باپ ہے، اور ابلیس کیا ہے؟ شیطان کا باپ ہے۔ اور جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور کافر بھی، وہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یعنی جس طرح انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ 2 قسمیں ہیں کہ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، بعض جنات کافر بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کی موت ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ شیطانوں میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور یہ سب شیطان کے ساتھ مریں گے۔ وہاب نے ذکر کیا ہے کہ کچھ جنوں کے لیے توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی جنات میں بھی پیدائش کا سلسلہ رہتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، جیسا کہ انسانوں میں یہ سارا سلسلہ موجود ہے، یعنی موت اور حیات، کھانے پینے کا جو نظام انسانوں میں ہے اسی طرح جنات میں بھی ہے۔ اور کچھ جن ہوا کی طرح ہوتے ہیں، ان میں نہ توالد ہوتا ہے اور نہ وہ کھاتے پیتے ہیں۔ یعنی جنات میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کے پاس بھی موت اور حیات ہوتی ہے، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض جنات ایسے ہیں جو بالکل ہوا کی طرح ہیں، جس طرح ہوا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ بھی کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے، ان میں بھی توالد اور تناسل یعنی نسل کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ الجان مضمر فعل کی وجہ سے منصوب ہے، جس کی تفسیر خلقناہ کر رہا ہے۔ یہ قواعد کی ایک بات ہو رہی ہے کہ والجان، نون کو جو زبر آ رہا ہے وہ کس وجہ سے یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے، وہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ اس کی تفسیر ہو رہی ہے آگے والے فعل سے خلقناہ۔ یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پیدائش سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا اسی گرم آگ سے جو مسام، جو جسم کے سوراخوں سے گزر جاتی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں سموم گرم ہوا جو انسان کے مسام، انسان کے جسم کے سوراخوں میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیتی ہے، اس ہوا کو سموم کہتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 401۔ کہتے ہیں سموم دن کی گرم ہوا ہے اور حرور رات کی گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ اچھا، سموم یہ بھی ہوا ہے، حرور یہ بھی ہوا ہے، لیکن سموم دن میں چلنے والی گرم ہوا کو عرب سموم کہتے ہیں، اور رات میں اگر گرم ہوا چلے تو اس کو حرور کہتے ہیں۔ کلبی ابو صالح سے روایت کرتے ہیں سموم وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 4 صفحہ 401۔ الصواعق آسمانی بجلی کڑک اسی سے ہوتی ہے، کس سے؟ سموم سے۔ یہ آسمان اور حجاب کے درمیان ایک آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتی ہے۔ یہ آگ گرتی ہے اور اس پر گرتی ہے جس پر گرنے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ کڑک کی آواز، بجلی گرجنے کی جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس حجاب کے، اس پردے کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نارے سموم سے مراد آگ کے شعلے، اللہ نے جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور بعض فرماتے ہیں نارے سموم سے مراد جہنم کی آگ ہے۔
ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک خاص گروہ سے ہے جنہیں جن کہا جاتا ہے، وہ نارے سموم سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جن جنات کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ فرشتے ایک الگ نورانی مخلوق ہیں اور جنات یہ آگ کی مخلوق ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آیت نمبر 28 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ کالی بدبودار کیچڑ تھی۔ آیت نمبر 29 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں کیا کہا گیا؟ ابھی تلاوت کی۔ ابھی اس آیت کی انہوں نے تفسیر بیان نہیں کی، صرف ترجمہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والی آیت میں ملا کر وہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ساتھ دو آیتوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 28 سورہ حجر، آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے درست کر دوں، درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی خاص روح اپنی طرف سے، تو تم گر جانا ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس بشر کو مکمل کامل اس کو بنا دوں، تخلیق کر دوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں، تو میرا تمہارے لیے یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے کہ تم اس بشر کی تعظیم کرنا، ان کے آگے سجدہ کرنا۔ نفخ کا اصل معنی خالی کھوکھلے جسم میں ہوا کا گزارنا ہے۔ نفخ ینفخو، کھوکھلے خالی جسم میں ہوا کو گزارنا۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک علوی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مادے سے مجرد ہے، یعنی مادے سے نہیں بنی، کوئی اس کا وہ نہیں ہے مادہ، اس کا کام نظر کثیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرش سے اوپر ہے۔ نظر کثیف یعنی ایک ہے لطیف جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سب چیز اس کو نظر آ جاتی ہے، اور کثیف وہ تو حجاب۔ نظر کثیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روح جو علوی ہے وہ عرش سے اوپر ہے، کیونکہ وہ روح عرش سے زیادہ لطیف ہے۔ یہی روح علوی ہے، اور نظر کثیف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علوی ارواح، یہ جو علوی روح ہے یہ 5 قسم کی ہے، اور 5 میں سے ہر ایک کا مرتبہ ہر ایک سے بلند و بالا ہے۔ القلب، الروح، السر، الخفی، الاخفا، یہ کیا ہے؟ یہ ارواح کے اقسام ہیں۔ یہ تمام عالم امر کے لطائف ہیں، یہ 5 عالم امر۔ ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم دنیا۔ تو عالم برزخ تو قبر کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم امر خواب کا عالم۔ دوسری روح سفلی ہے۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح علوی ہے یعنی بلندی والی ہے، اور ایک روح سفلی ہے یعنی پستی والی۔ یہ ایک لطیف بخار ہے جو ان عناصر 4 سے بنتا ہے جن سے بلندی اور پستی کا آسان ترجمہ کیسا کریں گے مفتی صاحب؟ روح علوی بولے تو انبیاء کی روح ہے جیسے، اور روح سفلی کافروں کی روح، منافقوں کی جو روح ہے وہ سفلی ہے۔ بلندی اور پستی کا مطلب ایسا کریں؟ ہاں، بلندی یعنی ہائی، جی۔ اور پستی وہ تو جو نیچے درجے کی ہوتی ہے۔ تو نچلی درجے کی روح کس کی ہے؟ کافروں کی ہوتی ہے، منافقوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک لطیف بخار ہے یعنی دھواں ہے جو ان عناصر 4 چیزوں سے بنتا ہے جن سے جسم انسانی مرکب ہوتا ہے۔ اس روح کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس روح کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو ارواح علویہ کے لیے آئینہ بنایا ہے۔ روح سفلی کیا ہے؟ آئینہ ہے ارواح علویہ کے لیے، جس میں علوی روح والے اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورج آسمان کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود آئینے کے سامنے آتے ہی اس کے اندر نور اور حرارت کو پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ آسمان پر ہے وہ،
اور اس آئینے سے روشنی کرنے اور جلانے کی صفت و آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارواح علویہ بلندی والی روحیں اوج تجرد پر ہونے کے باوجود، یعنی مادے سے جسم سے خالی ہونے کے باوجود نفس کو متاثر کرتی ہیں، نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان ارواح کے آثار اس روح سفلی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور انہی ارواح علویہ کے آثار کو ہر فرد کی ارواح جزئیہ کہا جاتا ہے۔ پھر روح سفلی ان ارواح علویہ کے اثرات کو برداشت کر کے دل کے ٹکڑے سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس پر دل پر قوت حیوانیہ اور ارواح علویہ سے حاصل شدہ قوت حیوانیہ اور بلندی والی روحوں سے حاصل ہونے والے معارف انسانیہ کا اس پر فیضان کرتی ہیں، یعنی ان دونوں کے مجموعے سے انسان کے دل پر القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، انسانی معارف کا اس پر فیضان جاری ہوتا ہے۔ پھر ان ارواح علویہ کے ساتھ بدن کی گہرائیوں تک شریانیوں کے خلا میں سرایت کرتی ہیں، یعنی انسان کے بدن کے جز میں وہ سرایت کر جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس گردش کو کسی کھوکھلی چیز میں ہوا کے پھونکنے کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے نفخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح پھونکنا یعنی اتر جاتی ہیں۔ کہاں اتر جاتی ہیں؟ اس گردش کو، یہ جو گردش ہو رہی ہے انسان کے جسم میں، کسی کھوکھلی چیز میں، خالی چیز میں ہوا کے پھونکنے کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو روح کو پھونکنے سے تشبیہ دی گئی، نفخ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں اس کو درست کر دوں، ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس کو حرکت کے قابل بنا دوں، تو اس وقت تم سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ ایسی مناسبت ہونے کی وجہ سے نفخ کا لفظ استعمال کیا گیا پھونکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کو اپنی طرف مضاف کیا ہے۔ انسان کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہا کہ جب میں جسم کو مکمل تیار کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں، اس میں جان ڈال دوں، تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تو انسان کی روح کو اللہ نے اپنی روح کہا، یہ اس کی عظمت اور تشریف کے لیے ہے۔ انسان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ نے انسان کی روح کو اپنی روح کہا۔ کیونکہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو غیر مادی ہے۔ یا یہ اضافت اس لیے ہے کہ اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی استعداد صلاحیت ہے، اور کسی غیر انسانی روح میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر تجلیات ربانی کو قبول کرنے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے، اور کسی غیر انسانی روح میں یہ خاصیت، یہ خصوصیت نہیں ہے۔ انسان میں مٹی کا عنصر غالب ہے، یعنی مٹی زیادہ ہے، مٹی سے انسان کو بنایا گیا، اس لیے اس کی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ خلقتہ من طین، شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، حالانکہ صرف مٹی نہیں ہے، لیکن مٹی چونکہ زیادہ ہے اس لیے انسان کی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن حقیقت میں یہ 10 اجزاء کا مرکب ہے۔ انسان صرف مٹی کا نام نہیں ہے، مٹی سے نہیں بنایا گیا بلکہ 10 چیزوں سے اس کو بنایا گیا، جن میں سے 5 کا تعلق عالم خلق سے ہے، عناصر اربعہ اور روح سفلی جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، نفس کو روح سفلی کہتے ہیں، اور 5 کا تعلق عالم امر سے ہے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عالم امر کیا ہے؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ عالم خلق اور عالم امر کی دونوں خصوصیات کی جامعیت کی وجہ سے روح انسانی کو خلافت کا مستحق ٹھہرایا گیا، یعنی انسان عالم خلق اور عالم امر دونوں کا جامع ہے، اس کے اندر دونوں عالموں کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور نور معرفت اور نار عشق کا اہل قرار دیا گیا۔ اس کے اندر معرفت کا نور بھی ہے، اور اس کے سینے میں عشق کی دہکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور اسی نار عشق اور نور معرفت کی وجہ سے اسے اس بے کیف معیت کا مقتضی بنایا گیا، جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے، المرء مع من احبا، کہ کسی بھی شخص کا
حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ محبوب ہوگا۔ اس جامعیت کی بنا پر تجلیات ذاتیہ، صفاتیہ اور ظلالیہ کا انسان کو مہبط یعنی اترنے کی جگہ مرکز بنایا گیا۔ یعنی انسان عالم خلق اور عالم امر دونوں کا جامع ہے، اس کے اندر دونوں عالموں کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ خلافت کا مستحق ٹھہرا، اور اس کے اندر معرفت کا نور بھی ہے اس کے سینے میں، اور اس کے سینے میں عشق و محبت کی جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا مستحق قرار فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ انسان کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی جامعیت عالم امر اور عالم خلق کا جامع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی تجلیات ہیں اور جو صفاتی تجلیات ہیں اور اس کے صفات کا جو پرتو ہیں، اس کا مرکز، اس کا منبع انسان کو بنایا گیا۔ اس معیت اور قبول تجلیات کی وجہ سے، یعنی معیت الہی اور تجلیات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے حکمت الہیہ یہ چاہی، یہ اس بات کا تقاضا کی کہ انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا جائے۔ فرمایا فقعوا لہ ساجدین، جب میں انسان کی تخلیق کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ۔ قعو یہ وقع سے امر کا صیغہ ہے، قع قعو، اور یہاں لہو میں لام بمعنی الیہ ہے، فقعوا لہو یعنی فقعوا الیہ ساجدین، سجدہ کا صلہ الہ آتا ہے۔ یہاں پر وقع کے ساتھ لہو جو لایا گیا ہے یہ معنی میں الہی کے ہے، تم ان کی طرف گر جاؤ سجدے میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اللہ کی تعظیم بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے سجدے کا قبلہ بنایا، جیسے کعبے کو انسان کے لیے قبلہ بنایا۔ کعبے کی طرف سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرکز تجلیات الہی کے ساتھ مختص ہے، یعنی کعبہ شریف پر تجلیات ربانی کا نزول ہوتا ہے، تجلیات الہی کا وہ مرکز ہے، اسی لیے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدے کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے، نہ کہ مسجود لہو، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ سجدہ اللہ کو کیا گیا۔ صرف آدم علیہ السلام قبلے کے جیسے تھے اس وقت۔ یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آیت نمبر 30 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، حکم الہی تھا، پس سر بسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے، سب کے سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدے میں چلے گئے۔ تمام فرشتوں نے آپ کو یعنی آدم کو سجدہ کیا، یا تو اس معیت کے ادراک کے باعث، اس معیت کو پانے کی وجہ سے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، یا حکیم و علیم کے امر کی تعمیل، یعنی حکم دینے والا حکمت والا ہے، جانکاری والا ہے، اس کے حکم کی تعمیل، اس کا حکم بجانا لانے کے لیے سب کے سب سجدے میں گر گئے، یا تقلید کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتے ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے فوراً حکم الہی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ تعمیم میں مبالغہ اور تخصیص کے وہم کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو تاکید کے الفاظ ذکر فرمائے۔ فسجد الملائکہ، تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ وہم ہو کہ پورے فرشتے سجدہ نہ کیے ہوں، تو عمومیت بتلانے کے لیے کلہم یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید لفظی، تاکید معنوی، یہ دو قسم کی تاکید ہے، تو یہاں پر ڈبل تاکید لائی گئی کہ کل کے کل فرشتے سجدہ کیے، کوئی نہیں بچا، اور پھر اجمعون ایک ساتھ سجدہ کیے سب۔ تاکید کے الفاظ دو دو اس لیے ذکر فرمائے کہ تعمیم میں مبالغہ یعنی عمومیت، کوئی فرشتہ نہیں بچا، اور تخصیص کا کہیں وہم نہ ہو کہ خاص فرشتے سجدہ کیے ہوں گے اور بعض نہیں کیے ہوں گے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کلہم اجمعون، سب کے سب فرشتے، کوئی نہیں بچا، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ مبرد ایک بہت بڑے نحوی ہیں، مبرد سے مروی ہے کہ کل کے ساتھ تاکید احاطے کے لیے ہے، کل کے ساتھ جو تاکید لائی جاتی ہے پورا احاطہ کرنے کے لیے، اس کو گھیرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اجمعین کے ساتھ تاکید اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام نے یک بارگی سجدہ کیا تھا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ کلہم کا لفظ جو جہاں لایا جاتا ہے وہاں مراد پورے فرشتے مراد ہے، پھر اجمعون کا لفظ کیوں لائے؟
ایک کے بعد ایک سجدہ نہیں کیے بلکہ سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے، یہ بتانے کے لیے اجمعون کا لفظ لایا گیا۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اگر یہی مفہوم ہوتا تو دوسری تاکید حال اور منصوب ہوتی، مرفوع نہ ہوتی۔ یعنی اب ایک عربی زبان کے قواعد کے حساب سے یہاں تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا یہ قول جو ہے کہ کل احاطے کے لیے آتا ہے، اور اجمعون کا جو لفظ لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ سب فرشتے ایک ساتھ سجدہ کیے، اور کل کے کل فرشتے سجدہ کیے، یہ کلہم کا لفظ بتا رہا۔ اجمعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فرشتے ایک ساتھ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ لیکن اس قول کی تردید کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی مفہوم ہوتا تو اجمعون نہیں ہوتا بلکہ یہ اجمعین ہوتا، حالت نصبی میں آتا، اجمعون حالت رفعی میں نہ آتا، حال بنتا، اس طرح یہ ترکیب ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ مراد یہاں پر عمومیت بتلانا ہے کہ سب کے سب فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت آدم کو سجدہ کیے۔ یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آیت نمبر 31 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے سب فرشتے سجدے میں گئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر سجدے سے وہ کر دیا ہے، نہیں سجدے سے والی سجدے تلاوت والی آیت نہیں ہے یہ، سجدے تلاوت والی۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ معیت مذکورہ کا ادراک نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انست اور خاص تعلق حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اس کو وہ پہچان نہ سکا، اور یہ نہ سمجھ سکا کہ حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکم دینے والا حکیم ہے تو اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، استثناء کا مطلب ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دینا، اس کا نام ہے استثناء۔ تو یہ ایک اس میں استثناء ایک منقطع ہوتا ہے، ایک متصل ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، تو زید قوم کی جنس سے ہے کیونکہ زید بھی انسان ہے اور قوم بھی انسان ہے، تو یہ استثناء متصل ہوا۔ اور استثناء منقطع اگر دونوں کی جنس الگ ہو، جیسے جاءنی القوم الا جملا یا الا حمارا، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے، تو اب چونکہ حمار قوم کی جنس سے نہیں ہے تو یہ استثناء منقطع ہوگا۔ اب چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کی جنس سے نہیں ہے تو یہ اس لیے اس کو استثناء منقطع مانا گیا، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ ارشاد ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، یعنی وہ جنوں میں سے تھا، اور اس لیے وہ اپنے رب کے حکم سے خارج ہو گیا، سرکشی کیا۔ اس ترکیب کے اعتبار سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ابا ان یکون مع الساجدین بھی متصل ہوگا، سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا، یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں یہ استثناء متصل ہے، کیوں؟ اور وہ ان ملائکہ میں سے تھا جن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ یہ ابلیس ان فرشتوں کی جن سے تھا جن کو جن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کی بنا پر ابا مستقل کلام ہوگا، یعنی ایک علیحدہ کلام ہوگا، گویا یہ ایک سائل کا جواب ہے، پوچھنے والے کا جواب ہے جو کہتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب دیں گے ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ آیت نمبر 32 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب ہو کر فرمایا اے ابلیس تجھے کون سی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے مانع تھی، رکاوٹ تھی، جبکہ حاکم کے حکم کی وجہ سے تجھ پر مطلق سجدہ واجب تھا۔ حکم دینے والا اللہ ہے، حکیم ہے، اس کا جب حکم ہوا، آرڈر ہوا تو تجھ پر واجب تھا کہ تو سجدہ کرے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے ظہور اور خالق و صادق اور علیم رب کے خبر دینے کی وجہ بھی تجھ پر سجدہ واجب تھا کہ یہ مسجود الیہ ہونے کے مستحق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی فرشتوں پر،
اور حکم دینے والا خالق ہے اور سچا ہے اور خوب جاننے والا ہے اور رب ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ان جب کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو تجھ پر سجدہ واجب ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجود الیہ ہونے کے، ان کی طرف رخ کر کے سجدہ حقیقت میں اللہ کو کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے شیطان کیا ہوا؟ ہو مردود ہو گیا، بارگاہ الہی سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ یہ تھی آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ آیت نمبر 33 سورہ حجر ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ وہ گستاخ کہنے لگا شیطان، جب اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا میں گوارا نہیں کرتا، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس سے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی، کھنانے والی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ ابلیس نے اپنی انتہائی غباوت یعنی انتہائی کند ذہنی کی وجہ سے یہ کہا تھا۔ لام نفی کی تاکید کے لیے، لام نفی کی تاکید کے لیے ہے، لم اکن لاسجدہ، یہ جو لاسجدہ میں لام ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے کہ مجھے سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، یعنی میرے لیے مناسب نہیں ہے اور میرے حال کے یہ خلاف ہے، منافی ہے کہ میں سجدہ کروں ایک جسم کثیف کو، ایک کثافت والے جسم کو جسے تو نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو سیاہ بدبودار کالی بدبودار تھی۔ یہ انتہائی گھٹیا مضر عنصر ہے، مٹی کی مذمت کرتے ہوئے شیطان کہتا ہے کہ یہ نقصان دینے والا مادہ ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ عناصر اربعہ میں یہ تمام عناصر سے لطیف اور اشرف ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ اعراف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 34 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔